इसको अच्छा चल, अभी तुझे मैं समझ में आ चलाने से जाएगा। चलता नहीं हूँ, ना काटने से कटता हूँ। चल अभी तुझे समझ में आ जाएगा। मैंने इसको शादी में पकड़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, तिलिस्माती दुनिया और जिन्नातों की हकीकत के वीडियो सीरीज़ का ये तीसरा हिस्सा है। आप इसे नकली आमिलीन का पोस्टमार्टम या जादूगरों का पोस्टमार्टम भी कह सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो ये आमिलीन और जादूगर जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनके भोलेपन का और उनकी जहालत का फ़ायदा उठाते हैं और जिनों के नाम से डराते हैं, ये उनके खिलाफ एक जंग है या उस जंग का एक हिस्सा है। इस वीडियो सीरीज़ का मकसद ये है कि जो जिन्नात के ताल्लुक़ से और मुअक्किलों के ताल्लुक़ से और जादू के ताल्लुक़ से जो लोगों को डराया जाता है और जो लोगों को खौफज़दा किया जाता है, मैं कुरान और हदीस के रोशनी में आपको जिन्नात की, मुअक्किलीन की और जादूगरों की हकीकत आपको बता रहा हूँ, ताकि आप तक सही नॉलेज पहुँचे और आप इन ढोंगी बाबाओं से, ढोंगी आमिलों से और जादूगरों से अपने फैमिली की, अपने बीवी बच्चों की और सबसे बड़ी बात अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत कर सकें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इससे बहुत फ़ायदा हो रहा होगा और इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। पिछले 2 वीडियो में हमने जिनों की 4 किस्में बयान की। अब हम जिन की 5वीं किस्म बयान करेंगे। जिन की 5वीं किस्म इफरीत है। इफरीत वो जिन है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। इफरीत असल में जिनों का एक कबीला है। इस कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले जिनों को इफरीत कहा जाता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र कुरान पाक के सूरे नमल में मौजूद है। उसमें यह वाक़या लिखा हुआ है कुरान पाक में कि उनकी काबीना का इजलास हो रहा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के काबीना का इजलास हो रहा था और उसमें जिन्नात, इंसान सब मौजूद थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह बात रखी कि मलिका बिल्कीस का तख्त यहाँ पर कौन लेकर आएगा। तो काला इफरीतुम मिनल जिन्नी अना आती का बिही क़ब्ल अन तक़ूमा मिन मक़ामिका व इन्नी अलैहि लक़वियुन अमीन। तो इफरीत जो जिन था वहां बैठा हुआ, उसने कहा कि ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं इस मजलिस के ख़त्म होने से पहले पहले बिल्कीस का तख्त यहाँ पर लाकर रख सकता हूँ। तो वहाँ पर एक अल्लाह का बंदा मौजूद था, एक इंसान था, इल्म वाला था। उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुखातब होकर कहा कि अना आती का बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफ़ुक, कि ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं आग झपकने से पहले बिल्कीस का तख्त यहाँ ला सकता हूँ। और उसने आग झपकने से पहले बिल्कीस का तख्त हाजिर कर दिया। इस बात से हमें यह पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जिन्नात से ज़्यादा ताकत बख्शी है। इफरीत जो जिन का कबीला है बहुत ताकतवर है और उनकी उम्रें भी बहुत लंबी होती है और उनकी रफ्तार, उनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। यूँ समझ लें कि वो बिजली की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ सफ़र कर सकते हैं। इन सब के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को उनसे ज़्यादा ताकत बख्शी है। इंसान उड़ तो नहीं सकता, लेकिन उसने ऐसी मशीनें बना दी, ऐसे जहाज़ बना दिए कि जिनसे वो उड़ सकता है। और स्पीड की जहाँ तक बात करें तो इंसान ने हवाई जहाज़, बुलेट ट्रेन, ऐसी गाड़ियाँ, ऐसी कारें ऐसी बना दी है जिससे वो बेइंतहा स्पीड से सफ़र कर सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिनों को भी ताकत दी है, लेकिन उनकी ताकत के मुकाबले इंसानों को सबसे ज़्यादा ताकत दी है। इंसान बहुत दूर देख तो नहीं सकता, लेकिन इंसान ने ऐसे टूल्स तैयार कर दिए हैं, ऐसे कैमरे, ऐसे सैटेलाइट तैयार कर दिए हैं कि हज़ारों मील दूर बैठे इंसान को वो देख सकता है और अपनी आवाज़ को विदिन ए सेकेंड हज़ारों किलोमीटर तक पहुँचा सकता है। ये अक्ल व शऊर अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ इंसान को दिया है, ना कि जिन्नात को, ना जानवरों को, ना किसी और मखलूक को अल्लाह तबारक व तआला ने ये अक्ल और शऊर अता किया है।
اب بات کرتے ہیں جنوں کی چھٹی قسم کا. جنوں کی چھٹی قسم الغول ہے. ان کی زیادہ تفصیل تو نہیں پتا، لیکن ان کے بارے میں اتنا پتا ہے کہ یہ قبرستانوں میں رہتے ہیں اور ان کی جو کھانا ہے، ان کی محبوب غذا جو ہے وہ ہڈیاں ہیں اور گوبر وغیرہ یہ لوگ کھاتے ہیں. 7ویں قسم جنات کی وہ ہے جو انسانوں کو رات کو سوتے وقت ان کے سینوں کو دباتے ہیں، ان پر بوجھ ڈالتے ہیں. اکثر لوگوں کو آپ نے یہ کہتے ہوئے، شکایت کرتے ہوئے سنا ہوگا، یا پھر کبھی آپ کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا ہوگا کہ آپ رات کو سو رہے ہیں اور آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی آپ کو دبا رہا ہے، آپ کے اوپر منو ٹنو بوجھ ڈال رہا ہے، اور اتنا کہ آپ ہاتھ پیر بھی ہلا نہیں سکتے، گردن نہیں ہلا سکتے، آپ کی سانس پھولنے لگتی ہے، بوجھ اتنا ہوتا ہے. یہ اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو آپ اس میں ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو ڈرانے کے لیے یہ سب باتیں نہیں کر رہا ہوں، اور اس کے لیے آپ کو کسی جعلی اور نقلی بابا عامل کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے، جب بھی آپ پر ایسی حالت پیش آئے، آپ کو ایسا لگے کہ کوئی آپ کو دبا رہا ہے اور آپ کی سانس پھولنے لگ رہی ہے، تو آپ فوراً آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیں. اور اگر آپ کی حالت بہت زیادہ خراب ہے کہ آپ زبان سے آیت الکرسی نہیں پڑھ سکتے، تو آپ کیا کریں، آپ کے دماغ میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیں. جیسے ہی آپ آیت الکرسی پڑھنا شروع کریں گے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم تک بھی اگر آپ پہنچیں گے تو آپ کو اچانک ایک جھٹکا محسوس ہوگا اور آپ کو ایسا لگے گا کوئی آپ کی بدن کے اوپر سے اٹھ کے بھاگ گیا ہے، یا پھر ایسا لگے گا کہ کسی نے آپ کے سینے پر سے بوجھ ہٹا دیا ہے. آپ فوراً ہلکا محسوس کرنے لگیں گے اور آپ کو یعنی اچھا فیل ہوگا اور آپ کو راحت ملے گی. تو یہ جنات کی ایک قسم ہوتی ہے جن کا مستقل یہ کام ہوتا ہے کہ یہ راتوں میں انسانوں کو اس طرح سے پریشان کرتے رہتے ہیں. 7ویں قسم خنزرب ہے. ان کا کام صرف نمازوں میں آ کر نمازیوں کو ڈسٹرب کرنا اور وسوسے ڈالنا ہوتا ہے. تو یہ تھی جنات کی چند اقسام جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، جو پچھلے حصے میں ادھوری رہ گئی تھی. تو ان سے ڈرنے اور گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. یہ انسان سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، بلکہ یہ انسانوں سے ڈرتے ہیں. لیکن ہماری کم علمی ایسی ہے، جہالت ایسی ہے، بھولاپن ایسا ہے کہ ہم جنات سے ڈرتے ہیں اور وہ ہم سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ہم زیادہ طاقتور ہیں، ہم زیادہ پاورفل ہیں. اب آتے ہیں موکلوں پر. جیسے میں نے آپ کو وعدہ کیا تھا کہ تیسرے حصے میں موکلوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ موکل کیا ہوتے ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے. آپ نے اکثر عاملوں سے یا عاملوں کے بارے میں سنا ہوگا کہ فلانے عامل کے پاس اتنے موکل ہے، 1 ہے، 2 ہے، 4 ہے، اور فلانے بابا، فلانے پیر، فلانے عامل جو ہے موکلوں کے ذریعے کام کراتے ہیں. موکلوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ فلانے کا کام کر کے آؤ، جاؤ فلانے کا یہ کر آؤ. تو یہ کیا حقیقت ہے اس کی؟ کیا موکل جنات کسی کے قابو میں، کسی کے تابع میں آتے ہیں؟ کیا وہ عاملوں کے حکم پر کام کرتے ہیں؟ اور شریعت کے اعتبار سے، سب سے بڑی بات، شریعت کے اعتبار سے یہ جائز ہے یا نہیں؟ آج آپ کو ایسی باتیں پتہ چلے گی جو آپ کو حیرت میں ڈال دیں گی، اور آپ کے پرانے جو تصورات ہیں، خیالات ہیں، جو غلط آپ کے دماغوں میں بٹھائے گئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں، آج انشاءاللہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا. دیکھیے، جو عاملین کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس موکل ہے، 4 ہے، 2 ہے، 6 ہیں، ہم ان سے کام کرواتے ہیں، تو یہ عاملین یہ موکل سے مراد کیا لیتے ہیں؟ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 3 بڑی مخلوقات ہے: انسان، جنات اور فرشتے. اللہ کی اور ہزاروں مخلوقات ہیں، لیکن یہاں بات صرف جنات، انسان اور فرشتوں کی چل رہی ہے. تو عاملین اور جادوگر یا پھر جو بابا اور پیر جو موکلوں کی بات کرتے ہیں، وہ اس سے مراد کیا لیتے ہیں؟ یا تو وہ جنات لیتے ہوں گے یا تو پھر فرشتے لیتے ہوں گے، لیکن اکثر اس سے مراد جنات ہی لیے جاتے ہیں. کچھ لوگ اس سے مراد فرشتے بھی لیتے ہیں، لیکن زیادہ تر 99.9% موکل سے مراد جنات ہی لیے جاتے ہیں. تو وہ کون سا جن ہے جن سے ان کی دوستی ہو جاتی ہے؟ جیسے میں نے آپ کو پچھلے ویڈیوز میں بتایا تھا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن، ایک شیطان جس کا نام قرین ہے، وہ ہمیشہ انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے.
یہ اسی جن اسی شیطان کو موکل کہتے ہیں اور یہ ان سے دوستی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس موکل ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنات کسی کے تابع ہو سکتا ہے؟ کیا شیطان کسی کے تابع ہو سکتا ہے؟ اور کیا وہ اس کے سارے کام کر سکتا ہے؟ یعنی وہ یہ آقا اور وہ غلام، یعنی جنات غلام، شیاطین غلام، اور یہ پیر بابا، یہ عامل بابا، یہ جادوگر باس، اور یہ اس کا آقا، اور جو بولے وہ کام کرے۔ جیسے آج کل جو فلموں میں بتایا جاتا ہے کہ وہ جن آتا ہے اور بولتا ہے کہ بتائیے آقا کیا حکم ہے، اور وہ بولتا ہے کہ فلانا چیز مجھے چاہیے، فلانے کو لے کر آؤ، ادھر سے پیسہ لے کر آؤ، روپیہ لے کر آؤ، اور فوراً جن جاتا ہے اور وہاں سے روپیہ پیسہ لے کر آتا ہے اور پھر بولتا ہے کہ اور حکم کیجیے آقا۔ تو یہ سب جو ہے نا، یہ سب خیالی تصورات ہیں، یہ سب کہانیاں ہیں۔ یاد رکھے جنات اور شیطان کبھی کسی انسان کے قابو میں نہیں آتے، کم سے کم ایسے قابو میں نہیں آتے کہ انسان جو چاہے وہ کروا لے، وہ غلام یہ آقا، وہ رعایا اور یہ بادشاہ۔ ایسا کوئی جنات کوئی شیطان کسی کے قابو میں نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا ملتی ہے سورہ صاد میں، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی حکومت دے، ایسی سلطنت دے، ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کو بھی نہ ملے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا سلیمان علیہ السلام کی قبول کی تھی، اور انسانوں پر حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دی، جنات پر دی، جانوروں پر دی، ہواؤں پر دی، چرندوں پر، پرندوں پر، مچھلیوں پر، ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی تھی۔ جنات سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، ان کی مرضی ان کی اجازت کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، ان کے کنٹرول میں تھے، یہ ان کی حکومت کا حصہ تھا، ان کی دعا کی برکت تھی، اللہ کی عطا تھی اور اللہ کی قدرت تھی۔ لیکن اگر آج کوئی عامل، کوئی بابا، کوئی پیر، کوئی جادوگر اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے تابع میں جنات ہیں اور وہ میرا غلام ہے، موکل میرے پاس ہے، میں جو چاہے اس سے کروا سکتا ہوں، تو گویا یہ بات اس عامل کی، اس جادوگر کی اور اس بابا کی، اس پیر کی، یہ بات بالکل غلط ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا کہ میرے بعد ایسی حکومت کسی کو نہ ملے اور اللہ کی قبولیت، یہ اس کے بھی خلاف ہے۔ اور اس بات کی تائید بخاری اور مسلم شریف کی ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل رات شیطان جن نے میری نماز میں خلل ڈالنے کی کوشش کی تو میں نے ارادہ کیا کہ اس کو پکڑ کر ستون سے باندھ دوں، لیکن مجھے میرے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی کہ انہوں نے یہ دعا مانگی تھی کہ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، تو میں نے جن کو پکڑا نہیں بلکہ چھوڑ دیا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا یہ فرما رہے ہیں کہ میں چاہتا تو اس کو قابو میں کر لیتا، اس کو پکڑ لیتا، لیکن میرے بھائی سلیمان کی دعا نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا۔ تو آج اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس جنات ہے، موکل ہے، میں جن کو پکڑ سکتا ہوں اور اس کو باندھ سکتا ہوں، اس کو بوتل میں بند کر سکتا ہوں، تو گویا وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی حکومت اس کے بھی پاس ہے، اور وہ حضرت سلیمان کی، نعوذ باللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا اس کو بھی لگ گئی ہے۔ تو یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے۔ یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کا، لوگوں کو ڈرانے کا، لوگوں کو خوف زدہ کرنے کا اور لوگوں سے پیسے ایٹھنے کا ایک بہت بڑا کاروبار ہے۔ اس کو ہم عامل مافیا بھی کہہ سکتے ہیں، اور بابا مافیا کہہ سکتے ہیں، جادوگر مافیا کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیے جتنے ہم بیوقوف بننے کے لیے تیار ہیں اتنے ہی لوگ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس لیے یہ بات دماغ سے نکال دیں
کہ जिन किसी के ताबे हो सकता है या जिनको कोई ताबे में कर सकता है, जिन कभी किसी के काबू में नहीं आ सकते। तो फिर आपके जहन में ये सवाल पैदा होता होगा कि आमिलीन और जादूगर और बाबा तो जिन्नात से काम लेते हैं, क्योंकि अक्सर हम उनके पास अगर जाते हैं तो वो हमको देखते ही बता देते हैं कि आपका नाम ये है, आपके अब्बा का नाम ये है, आपकी अम्मी का नाम ये है, आप 2 साल पहले फलानी जगह गए थे, आप 1 साल पहले फलाने जनाजे में गए थे, आप 6 महीने पहले फलानी शादी में गए थे, फलाने सफ़र पे गए थे और आपके साथ ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। तो ये सब क्या चक्कर होता है, ये मैं आपको वीडियो के चौथे हिस्से में बताऊंगा। आप फौरन डिस्क्रिप्शन में जाइए और वीडियो के चौथे हिस्से के लिंक पर क्लिक कीजिए, या स्क्रीन पर जो अभी सीधे हाथ की तरफ जो वीडियो आ रहा है चौथे हिस्से का, आप उस पर क्लिक कीजिए तो आपको इस चक्कर के बारे में पता चलेगा। तब तक के लिए आप दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।